بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج بندہ مومن کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ ہر مسلمان جب حج پر جاتا ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ حج سے اس حال میں لوٹے کہ کوئی گناہ اس کے دامن پر موجود نہ ہو۔ اس کے لیے جہاں یہ بات ضروری ہے کہ زائر حرم تقوی کا زاد راہ ساتھ لے کر جائے، وہاں یہ بات بھی لازم ہے کہ اسے حج کے مناسک سے پوری طرح آگاہی حاصل ہو۔ کہ اب مناسک پہ ہم ایک ایک کر کے گفتگو شروع کریں۔ حج کا آغاز جو ہوتا ہے وہ احرام سے ہوتا ہے۔ جب ہم احرام پہنتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ذرا تفصیل بیان کریں کہ یہ کیا ہے۔ دیکھیے جی، انسان نے جب اولین لباس پہنا ہے تو اس کی یہی صورت ہے۔ دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا کر جس طرح ایک مجاہد اپنے گھر بار کو چھوڑ کر روانہ ہو جاتا ہے، اس کی ایک علامت بن جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی چیزوں سے، دنیا کی لذتوں سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر کے بالکل ایک راہب کا لباس پہن لینا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا برہنہ پا برہنہ سر ہوتا ہے آدمی، ایک طرح سے سر بھی آپ نہیں ڈھانپ سکتے اور پاؤں کو بھی آپ پوری طرح نہیں ڈھانپتے۔ ایسا کوئی جوتا نہیں پہنتا جس میں پاؤں پوری طرح ڈھانپے جائیں۔ تو پرانے زمانے میں جب راہب لوگ اللہ کی راہ میں نکلتے تھے تو کم و بیش ان کا لباس یہی ہوتا تھا، یعنی ایک چادر وہ نیچے پہن لیتے تھے، ایک چادر اوپر پہن لیتے تھے۔ ہمارے دین میں اس نوعیت کی رہبانیت کی تو اجازت نہیں رہی، لیکن جب اللہ کی راہ میں آپ جنگ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اب میری امت کی رہبانیت یہی جہاد ہے اور جہاد کی تمثیل ہی اصل میں حج ہے۔ تو گویا آپ اسی تمثیل کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی دنیا کی تمام لذتوں سے بالکل کنارہ کش ہٹا لیتے ہیں۔ احرام اصل میں لذات دنیوی سے کنارہ کشی کی علامت بن جاتی ہے۔ آپ نے اعلیٰ ترین لباس پہنے ہوتے ہیں، آپ نے بہت اس میں تنوع کی حاصل کیا ہوتا ہے، آپ سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اور دو چادریں پہن لیتے ہیں، برہنہ سر ہو جاتے ہیں، کسی حد تک برہنہ پا ہو جاتے ہیں اور بالکل راہبوں کے طریقے کے اوپر لبیک لبیک کہتے ہوئے اپنے پروردگار کی آواز پر شیطان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے روانہ ہو۔ کہ اگر آپ غور کریں تو انسان کے اندر جتنی بھی جبلتیں یا جتنے بھی جذبات برانگیختہ کرنے والے ہو سکتے ہیں ان سب کا قرآن نے احاطہ کر لیا ہے۔ پہلے تو یہ اصولی بات فرمائی ہے کہ اس سفر پر نکل رہے ہو تو تقوی کا زاد راہ لے کر نکلو، اس لیے کہ سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہی کا زاد راہ ہے۔ آپ اس سفر کے لیے نکل رہے ہیں تو انسانی ضروریات کے لحاظ سے آپ کچھ سر و سامان کا بندوبست تو کریں گے، وہ تو ہر آدمی کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ لے گا، لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کو ساتھ لے کے جانی ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو حدود آشنا کر لے۔ جب آپ اتنے بڑے معاملے کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان و مال نظر کرنے کی تمثیل کا حصہ بننے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کو سب سے بڑھ کر جس چیز کو اختیار کرنا چاہیے وہ خدا کا تقوی ہے، خدا کا خوف ہے۔ آپ پروردگار کے حدود کے اب پابند ہو کر رہیں گے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر جو جذبات ہیں، جو شہوات ہیں، جو خواہشات ہیں، وہ اندر سے یورش کرتی ہیں اور ان کے مقابلے میں ہم اللہ تعالیٰ کی حقانیت کا اعتراف کرتے ہوئے ان کو کنٹرول میں رکھنے کی جدوجہد کرتے ہیں، حدود آشنائی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ تقوی ہے، اس کا زاد راہ ہم لوگ لے کے جانا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، یعنی اس میں اگر غلطی ہوگی تو انہیں 3 پہلوؤں سے ہوگی۔ تو اس میں فرمایا ہے کہ فلا رفث ولا جدال ولا فسوق فی الحج، یعنی اس میں خدا کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ خدا کی نافرمانی وہی ہوتی ہے یہاں جب ہم شہوت سے مغلوب ہو جاتے ہیں، یا ہم اپنی خواہشات سے مغلوب ہو جاتے ہیں، یا ہم اپنے تعصبات کے زیر اثر آ جاتے ہیں۔ تو گویا اس تمام معاملات میں جہاں جہاں اللہ کی نافرمانی کا امکان ہے یہ بات نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر جو ایک قوت غضبیہ موجود ہے، یعنی وہ بسا اوقات بھڑک اٹھتا ہے جب اس کی انا پر چوٹ پڑتی ہے، اس کے اندر ایک بڑی جبلت ہے اور وہ جبلت در حقیقت تفوق اور برتری کی جبلت ہے۔ اس کو جب کوئی چیلنج کرتا ہے تو بھڑک اٹھتا ہے بعض اوقات اور وہ اپنی انا کی حفاظت کرتا ہے، اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ حج کے سفر کے لیے نکل رہے ہو تو تقوی کا زاد راہ لے کر نکلو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی جھگڑے کا، کوئی لڑائی کا موقع پیش آ جاتا ہے تو تم بالکل ایک متواضع انسان کے طریقے پر، ایک منکسر المزاج انسان کے طریقے کے اوپر یہ کہو کہ میں حج کا مسافر ہوں، میرا کام جھگڑنا نہیں ہے۔ اور اس میں اگر دوسرا زیادتی بھی کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دو تاکہ تمہارا یہ سفر فی الواقع تقوی کا سفر بن جائے۔ اور پھر تیسری چیز جو بیان کی ہے وہ لا فلا رفث ہے، یعنی اس کے اندر کوئی شہوانی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ رہبانیت ہے، اس وجہ سے جب آپ نے احرام باندھ لیا ہے تو اب عورتوں کے ساتھ تعلق اور اس نوعیت کے جتنے بھی معاملات مرد و زن کے اختلاط کے بڑے مواقع ہوتے ہیں، خاتمہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ مرد و زن کے اختلاطات کے مواقع بھی بہت پیش آتے ہیں اور سفر کرنا ہوتا ہے، اس میں بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں جھگڑا بھی پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان جب اس طرح کے معاملے میں نکلتا ہے، آپ یہ جانتے ہیں نا کہ سفر میں آدمی بالکل برہنہ ہو جاتا ہے، یعنی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی اصل شخصیت کیا ہے۔ تو بڑا امکان اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ جھگڑے کرے گا، وہ خدا کی نافرمانی کے کام کرے گا، وہ دوسروں کا کوئی حق تلف کر دے گا، وہ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بن جائے گا۔ تو ایسی تمام باتوں سے روک دیا گیا ہے۔ یعنی جدال میں تو آپ آگے بڑھ کر جھگڑا کرتے ہیں، بعض اوقات آپ جھگڑا نہیں کرتے
لیکن دوسرے کا حق مار لیتے ہیں، ٹھیک، دوسرے کی طرف جو آپ کو اذیت نہ دینے کی ہدایت کی گئی اس کی خلاف ورزی کر بیٹھتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے سمیٹ لی گئی ہیں کہ نہ فسوق ہونا چاہیے، یعنی خدا کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، نہ کوئی جھگڑا ہونا چاہیے، نہ لڑائی ہونی چاہیے، اور نہ کوئی شہوانی بات. احرام میں جتنا گندا ہو سکتے ہیں ہو جائیں، تو مطلب صفائی ستھرائی کا کیا اس معاملہ؟ دیکھیے بات یہ کہ آپ نہا سکتے ہیں، آپ وضو کریں گے، آپ غسل بھی کر سکتے ہیں، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ میل کچیل کو بہت دور کرنے کی کوشش کرنا اور ملنا اور صاف کرنا اور صابن استعمال کرنا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ آپ اصل میں رہبانیت کی طرف جا رہے ہیں، خدا کے راستے میں نکل رہے ہیں. اس کی حقیقت کے ساتھ متعلق کر لیجئے نا. یعنی ایک مجاہد کے سامنے اپنا مقصد ہوتا ہے، وہ جب لڑنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ اس وقت زیب و زینت کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوتا، وہ جان دینے کے لیے نکلا ہوتا ہے. اس کی تمثیل ہے حج. چنانچہ جتنی پابندیاں لگائی گئی ہیں وہ اصل میں اس تصور کو آپ کے ذہن میں راسخ کرتی ہیں، گویا آپ ذہنی لحاظ سے اپنے آپ کو ایسے سمجھیں آپ میدان جنگ میں اترے ہوئے ہیں. تو میدان جنگ میں آدمی زیب و زینت نہیں کیا کرتا، نہانے دھونے نہیں بیٹھا کرتا، میل کچیل نہیں دور کیا کرتا. یہ تمام پابندیاں اس مقصد کے لیے ہیں کہ حج کی وہ اصل حقیقت جو میں نے آپ پر واضح کرنے کی کوشش کی ہے وہ آپ کے ذہن میں پوری طرح تازہ ہو جائے. آپ واقعی اپنے آپ کو ایک ایسا مجاہد سمجھنے لگ جائے کہ جو اب دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اپنے رب کی آواز پر لبیک لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہوا جا رہا ہے. اور جب جا رہا ہے تو پھر اب ضروری حد تک تو اپنے آپ کو پاک صاف رکھے گا، اس لیے کہ ہمارے دین میں یہ نہیں ہے کہ آپ ناپاکی اختیار کر لیں، تو ضروری پاکیزگی تو وہ حاصل کرے گا، لیکن زیب و زینت کی نوعیت کی پاکیزگی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. اس کے لیے خوشبو نہیں لگائے گا، اس کے لیے میل کچیل کو دور کرنے کی کوئی غیر معمولی کوشش نہیں کرے گا، اس کے لیے شکار نہیں کرے گا اور اس طرح کے معاملات. کنگھی وغیرہ کر سکتے ہیں، بال وغیرہ؟ ہاں کنگھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی احتیاط اس وجہ سے کرنی چاہیے کہ کہیں کوئی بال نہ ٹوٹ جائے. تو بال توڑنا، ناخن تراشنا یہ ممنوع قرار. خواتین کا ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ ان کا بھی ایک خاص احرام ہوتا ہے، سفید رنگ کا کپڑا سر پہ باندھ لیتی ہیں وہ. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. خواتین جو معمول کا لباس ہے وہ پہن سکتی ہیں. وہ اگر سفید رنگ کا لباس پہنے اچھی بات ہے، سفید رنگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، لیکن یہ کوئی لازم نہیں ہے ان کے لیے. جو بھی ان کا عمومی لباس ہے وہی پہن لیں. ان کے لیے بس یہ پابندیوں کا وہ انتظام کریں، یہی احرام ہے، ایسی کوئی چیز نہیں. مردوں کو جاوید صاحب حالت احرام میں عام طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ مخصوص نوعیت کے چپل پہنا کریں. کیا اس طرح کی کوئی پابندی دین کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتی ہے؟ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کسی حد تک برہنہ پا رہنا چاہیے. یعنی اس میں یہ ہے کہ آپ اس نوعیت کا جوتا پہنیں کہ جو پوری طرح پاؤں کو ڈھانپے ہوئے نہ ہو، بس اس کے سوا کچھ نہیں. یعنی کسی حد تک برہنہ پا ہونے کی ایک علامت ہے. وہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ آپ اصل میں اللہ کی راہ کے مجاہد ہیں، اور اس موقع کے اوپر آپ ایک راہب کی طرح نکل رہے ہیں خدا کے راستے میں. تو اس کو آپ کے پورے وجود سے ظاہر ہونا چاہیے. سب حج سردیوں میں بھی آتے ہیں، گرمیوں میں بھی آتے ہیں، تو بعض اوقات ضرورت پیش آتی ہے کہ منہ ڈھانپ لیں، تو یہ کیا سوتے وقت کیا جا سکتا ہے؟ یہ دیکھیے ممکن حد تک تو چہرے کو بالکل ننگا رہنا چاہیے، اس کو آپ نہیں ڈھانپیں. لیکن اگر کسی وقت سردی کی یا اس طرح کی نوعیت ایسی ہے کہ کمبل یا اور اس طرح کا کپڑا لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو بس اس کو اوپر اتنا لے لیں گے جس سے آپ سردی سے حفاظت کر سکیں سوتے وقت زیادہ سے زیادہ. اس کے بعد پھر اسی حالت میں اچھا، یہ احرام کے حوالے سے ایک بات یہ تھی کہ صفائی ستھرائی کا بھی ہم نے ذکر کیا، بدل بھی سکتے ہیں احرام؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مستقل وہی بات نہیں. فرض کر لیجیے گندگی لگ گئی ہے، میلا ہو گیا، اس طرح کی کوئی چیز ہے تو آپ تبدیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ کوئی ضرورت فی الواقع لائق ہو گئی ہے تبدیل کرنے کی. یعنی تبدیل کرنے کا جو ایک شوق ہوتا ہے دنیا میں وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ پہلے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ خدا کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں اور یہ آپ کی ایک مجاہدانہ زندگی ہے جس میں آپ نے یہاں پڑاؤ ڈالنا ہے، یہاں سے اٹھنا ہے، وہاں جانا ہے. اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جو زیب و زینت اور دنیوی لذات کی طرف آپ کی رغبت کی علامت بن رہی ہے. اس سے اجتناب اس میں جو ہے وہ میاں بیوی کے تعلقات بھی سارے ختم. جی، حرام کی حالت میں کوئی شہوت کی بات نہیں ہو سکتی، میاں بیوی کے کوئی تعلقات نہیں ہوں گے. جی، بلکہ اپنے دل کو بھی بالکل پاکیزہ رکھیے اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف لگا لیجیے مجاہدوں کی طرح، جس طرح کہ ان کی ساری توجہ اس میں ہوتی ہے کہ اس مارکے کو انہوں نے جیتنا ہے، اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے. تو یہ چیز آپ پر پوری طرح طاری ہونی چاہیے. یعنی خیالات کے اعتبار سے بھی اپنے خیالات کو بھی جتنا پاکیزہ رکھ سکتے ہیں اتنا پاکیزہ رکھیں. ویسے تو شیطان وسوسے سے ڈالتا رہتا ہے، نماز کے دوران میں بھی ڈالتا رہتا ہے، لیکن جتنا اپنے آپ کو احرام کی حالت میں پاکیزہ رکھ سکتے ہیں رکھیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھتے رہیں اور ذکر کرتے رہیں اور تسبیحات پڑھتے رہیں اور اس طریقے سے اللہ کو یاد کرتے رہیں تاکہ آپ کا دل خدا کی یاد سے آباد رہے. اس میں اس طرح کی چیزیں کم سے کم کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اصلاً تو آپ کو عمرے کا سفر الگ کرنا چاہیے، حج کا سفر الگ کرنا چاہیے. یعنی اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو جائیے عمرہ کر کے آ جائیے، اور اگر آپ حج کرنا چاہتے ہیں تو حج کے لیے الگ سفر کیجیے. یہی چیز اصلاً مطلوب ہے. لیکن ہم جیسے لوگ جن کو باہر کبھی کبھار جانے کا موقع ملتا ہے، دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں،
تو دور دراز کے علاقوں سے آنے والوں کو، حرم کے لوگوں کو یہ اجازت نہیں دی، دور دراز سے آنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ ایک سفر میں حج اور عمرہ کر لیں، یعنی حج اور عمرے کو ایک سفر میں اکٹھا کر لیں۔ تو اگر وہ حج اور عمرے کو ایک سفر میں اکٹھا کرتے ہیں تو گویا ایک رعایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس صورت میں وہ کیا کریں گے؟ وہ پہلے عمرہ کر کے احرام کھول دیں گے، پھر اس کے بعد وہاں مقیم رہیں گے اور پھر 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھیں گے۔ تو یہ ایک تیسری قسم وجود میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ رعایت دی، اس کے نتیجے میں لازم ہے کہ آپ ایک قربانی ضرور کریں گے۔ یعنی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ حج میں کوئی قربانی لازم نہیں ہے، حج کی قربانی نفل قربانی ہے، آپ کریں، بہت اجر و ثواب کی چیز ہے۔ آپ قربانی کے جانور ساتھ لے کے جائیں، جیسے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے تھے، تو کیا کہنے ہیں، اب تو اس کے مواقع ختم ہو گئے کم و بیش۔ لیکن اگر آپ نے عمرے اور حج کو ایک سفر میں جمع کیا ہے تو پھر کفارے یا جرمانے کی قربانی آپ کو دینی پڑے گی، اور اگر آپ نے وہ قربانی نہیں کی تو پھر آپ کو 10 روزے رکھنا ہوں گے۔ آپ ان میں سے 3 روزے وہاں رکھیں گے اور 7 واپس آ کے اپنے وطن میں رکھیں گے۔ کچھ لوگ جو بہت قریب جاتے ہیں حج کے، وہ عمرہ اور حج ایک ہی احرام میں بھی کر سکتے ہیں بغیر کھولے، اس کو بھی ایک حج کی قسم کہا جاتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس پہلے سے قربانی کے جانور ہوں۔ اگر قربانی کے جانور نہیں ہیں تو پھر آپ عمرے کا احرام کھولیں گے اور اس کے بعد پھر آپ حج کریں گے۔ اس سے آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو لوگ جاتے ہیں اور جا کر بعض اوقات یہ ایک عمرہ کر لیا، یہ دوسرا عمرہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ایک سفر میں ایک حج اور عمرے کو اکٹھا کریں تو جرمانہ ادا کریں اس کا۔ یعنی آپ کو اصلاً یا تو عمرے کا سفر الگ کرنا چاہیے، حج کا سفر الگ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کے بالکل الٹ ہے۔ عام طور پر لوگوں کو ایک تو یہی معلوم نہیں ہے کہ وہ جو قربانی کر رہے ہوتے ہیں، عام طور پر جو قربانی ہم کرتے ہیں یہ حج کی قربانی، لوگوں سے حج کی یا قربانی کی قربانی اب کرتا ہی کوئی نہیں۔ جو قربانی آپ عام طور پر کرتے ہیں وہ تو کفارے کی قربانی ہے، چونکہ آپ نے حج اور عمرے کو ایک سفر میں جمع کیا ہے تو اس کے جرمانے کے طور پر آپ ایک قربانی کرتے ہیں، اور یہ قربانی کرنی لازم ہو جاتی ہے، ورنہ روزے رکھنے پڑیں گے آپ۔ ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں لوگ اس سے واقف نہیں ہے عام طور پر۔ جیسے ہی آپ احرام باندھیں گے اس کے بعد تلبیہ شروع ہو جائے گا۔ اچھا، میقات وہ مقامات ہیں جہاں سے احرام باندھنا ضروری ہے۔ تو یہ 5 مقامات ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اسی طرح متعین ہیں۔ ان مقامات سے جب آپ اس سمت سے آئیں گے، اس کے مقابل سے گزریں گے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ احرام باندھ لیں۔ سر، دوسرا سوال میرا تھا تلبیہ کے حوالے سے، یہ کیا چیز ہے، کس چیز کی علامت ہے؟ یہ دیکھیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو صدا بلند کی تھی اس موقع پر اللہ کے حکم پر، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اب آپ لوگوں کو بلائیے کہ وہ حج کرنے کے لیے آئے، گویا وہاں پر شیطان کے خلاف جنگ برپا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کھڑے ہیں، جیسے کہ بدر کے میدان میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اترے تھے، تو ایسے ہی آپ شیطان کے خلاف جنگ کے لیے اتر رہے ہیں۔ اس کے لیے صدا بلند ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آؤ۔ اس کے جواب میں آپ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، حاضر ہے پروردگار، ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں، ہم تیرے لیے ہیں، ہم حاضر ہیں، تجھے ہی ہم مانتے ہیں اور ہم حاضر ہیں۔ تو بار بار آپ یہ جو الفاظ کہتے ہیں، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ تمثیل جو میں نے آپ سے عرض کی ہے، اس تمثیل کی حقیقت کو آپ اگر ذہن نشین کر لیں تو اللہ تعالیٰ جنگ کے میدان میں آواز دے رہا ہے کہ آؤ میرے ساتھ، اور آپ کہتے ہیں کہ میں حاضر۔ یہ صدا جب بلند ہوتی ہے خدا کی طرف سے کہ آؤ اب شیطان کے خلاف جنگ میں میرے ساتھ آ کے شریک ہو جاؤ، تو آپ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، حاضر ہیں پروردگار، حاضر۔ مسجد الحرام میں داخل ہو رہے ہیں، طواف کا آغاز کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ طواف کی کیا حقیقت ہے، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا نا کہ یہ عمرہ اور یہ حج، یعنی حج میں تو وہ چیز بالکل نمایاں ہو کے سامنے آ جاتی ہے جب آپ شیطان کو کنکر مارتے ہیں، لیکن عمرہ بھی اصل میں نظر کی تمثیل ہے۔ قدیم زمانے کی یہ روایت رہی، آپ بائبل کا مطالعہ اگر کریں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے یہ کہ جس وقت قربانی پیش کی جاتی تھی تو اس کو نظر کے پھیرے دیے جاتے تھے، گویا آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں تو معبد کے سامنے اور قربان گاہ۔ اچھا، وہ ہندو بھی پھیرے لگاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں عام طور پر آپ دیکھا ہوگا یہ پرانی وہی روایات چلی آ رہی ہیں، تو عام طور پر قربانی کو پھیرے دیے جاتے تھے، معبد کے سامنے بھی، قربان گاہ کے سامنے بھی۔ اب قربان گاہ مروہ ہے تو وہاں پہ آپ صحیح کے پھیرے لگاتے ہیں، اسی طرح معبد جو ہے وہ بیت اللہ ہے تو وہاں بھی آپ صحیح کے پھیرے لگاتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو نظر کے لیے پیش کر دینے کی علامت ہے۔ جب بھی نظر کے لیے پیش کی جاتی تھی قربانی تو ہمیشہ سے یہ قدیم زمانے سے روایت رہی، اس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے کہ اب جب آپ خدا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں تو گویا اپنے آپ کو پروردگار کے معبد کے گرد پہلے پھیرے دیتے ہیں، اور اس طرح گویا علامتی طور پر یہ محسوس کرتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو نظر کر دیا پروردگار کی، اب میں حاضر ہوں، میں نے اپنا سب کچھ اپنے پروردگار کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ حوالے کر دینا، یہ نظر کر دینا، اس کی قدیم ترین تعبیر پھیرے دینے کی شمع پروانہ کی بھی ایک مثال بن جاتی ہے۔ وہ بھی اصل میں نظر کرتا ہے نا اپنے آپ کو، تو یہ نظر کر دینے کا عمل ہے جس کی علامت۔ اس کا طریقہ کیا جائے سب کہاں سے، کہیں سے بھی شروع کر دیں؟ نہیں، آپ حجر اسود کے محاذات سے اس کے برابر میں آتے ہیں اور وہاں سے آپ طواف شروع کرتے ہیں۔ اچھا، اس موقع کے اوپر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی ہے، اور بہت سی اور بھی دعائیں ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں،
لیکن یہ کہ کوئی دعا اس کے لیے خاص مقرر نہیں کی گئی. وہ جو اللہم ایمان بکا وفان بعہدک، وہ دعا ویسے بہت اچھی دعا ہے. یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پروردگار میں تیرے اوپر اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہوں اور میں تیرے عہد کو پورا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. لیکن کوئی خاص دعا مقرر نہیں ہے. بس یہ احساس دل میں پیدا کر لیں کہ حجر اسود کیا ہے. حجر اسود تجدید عہد کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جو آپ نے جان و مال نظر کر دینے کا عہد باندھا ہے، آپ اس عہد کی تجدید کرتے ہیں. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حدیثوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ یمین اللہ ہے، وہ اللہ کے ہاتھ کی علامت ہے. تو آپ اس ہاتھ کے اوپر اس کو بوسہ دے کر، جیسے قدیم طریقہ تھا، ہاتھ اوپر رکھ کر یا اشارہ کر کے گویا جس طریقے سے آپ عہد کی تجدید کرتے ہیں تو وہی عہد کی تجدید کرتے ہیں. تو حجر اسود کے قریب جب آپ جاتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. آپ اپنے اس عہد کو زندہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھنے کے لیے جا رہے ہیں جو آپ نے اسلام لا کر باندھا تھا. کہ پروردگار توحید پر اپنے ایمان کا جو میں نے عہد تیرے ساتھ کیا تھا میں اس کی تجدید کر رہا ہوں. تو یہ یمین اللہ ہے، وہ آپ کا ہاتھ ہے ایک طرف. اور آپ نے قدیم زمانے میں دیکھا ہوگا نا، لوگ عام طور پر ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کر کے عہد باندھتے تھے اور کبھی کبھی اس کو چوم بھی لیتے تھے. چنانچہ اسی روایت کو، تجدید عہد کی روایت کو، اللہ کا تو کوئی ہاتھ نہیں ہو سکتا، تو ایک پتھر کو جو در حقیقت پرانی بیت اللہ کی تعمیر کا آخری پتھر ہے جس کو وہاں انہوں نے نصب کر دیا ہے سیدنا ابراہیم نے، تو اس سے آپ اس کی ابتدا کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر بیت اللہ کے گرد آپ 7 چکر لگاتے ہیں اور ہر دفعہ آ کے وہاں، اور ہر دفعہ آپ استلام کرتے ہیں حجر اسود کا. استلام اگر کرتے ممکن نہ ہو بوسہ دینا تو کوئی ضروری نہیں ہے. یعنی اس میں کبھی دھکم پیل میں آدمی کو نہیں جانا چاہیے، لوگوں کو کبھی اذیت نہیں دینی ایسا جو چاہیے. دھکم پیل کرتے ہیں اس موقع پہ بڑا تکلیف دہ مسئلہ ہو جاتا ہے. وہ ہماری اصل میں تربیت کی کمی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر آدمی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر نے جو طریقے اختیار کیے ہیں وہی اختیار کرنے چاہیے. ایسا ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ خواتین جو دھکم پیل میں شامل ہو جاتی ہیں. یہ بدقسمتی، یہ بھی بدقسمتی ہے. بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو غالباً کسی بڑے اجر سے وہ محروم ہو جائیں گے. حالانکہ سارے طریقے مقرر کر دیے گئے. آپ کو موقع ہے تو آپ بوسہ دیجیے، آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھیے. آپ کو اس کا موقع نہیں ہے تو ہاتھ سے اشارہ کر دیجیے. خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا ہے تو آپ نے نیزے سے اشارہ کر کے اسی طریقے سے طواف کیا ہے. تو یہ ساری صورتیں جو ہیں حالات کے لحاظ سے اختیار کی جا سکتی ہیں. یہ ایک علامتی اظہار ہے. آپ کے چوم لینے سے کوئی خاص صورتحال پیدا نہیں ہو جائے گی. ایک علامت ہے، ایک سمبولک ایکسپریشن ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے. خدا کے ساتھ عہد کو زندہ کرنے کی علامت ہے یہ جو آپ اختیار کر رہے ہیں. اس علامت کے ساتھ آپ اپنے طواف کے پھیرے شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد 7 پھیرے یہاں لگاتے ہیں اور 7 پھیرے جا کر پھر قربان گاہ پر لگاتے ہیں. مروہ چونکہ قربان گاہ ہے، اور اس کے بعد پھر آپ سر مڈواتے ہیں. تو سر مڈوانا در حقیقت نظر کے پورا ہونے کی علامت ہے. ایک تو یہ کہ لوگ جو ہے وہ رکن یمانی کو بھی بوسہ دیتے ہیں، تو اس میں کیا صحیح رویہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اور دوسرا یہ کہ استلام کے لیے لوگ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں باقاعدہ اور طویل دعائیں پڑھتے ہیں. اس کے نتیجے میں ایک شدید قسم کا جو ہے وہ ازدحام پیدا ہو جاتا ہے اور اس سے بعض اوقات مسائل بھی پیش آتے ہیں بزرگوں کو، خواتین کو خاص طور پہ. تو اس میں کیا صحیح رویہ ہے؟ دیکھیے جی، یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر آپ مثال کے طور پر حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکے تو اس سے تو کچھ نہیں ہوا. لیکن اگر آپ نے کسی کو اذیت دی ہے، کسی کو دھکا دیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے. یہ سمجھ لینا چاہیے. یہ وہ تربیت ہے جو ہر شخص کو ہمیں دینی چاہیے اور یہ بتانا چاہیے. رکن یمانی کا استلام تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یعنی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن بوسہ دینے کا ہرگز کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. حجر اسود کو آپ بوسہ دے سکتے ہیں اور جو کام اللہ کے پیغمبروں نے کیا وہی کرنا چاہیے. رکن یمانی جو ہے یہ اصل میں حجر اسود جس سمت میں ہے اس کے بالکل اپوزٹ سمت. اچھا، ایسے طواف میں کوئی دعائیں وغیرہ بھی کر سکتے ہیں؟ کوئی دعائیں تو آپ میں ثابت نہیں ہے جی، نہ مقرر کی گئی ہیں. یہ لوگوں نے خود بنا لی ہوئی ہیں اور بڑی لمبی لمبی دعائیں ہیں جو لوگ عام طور پر پڑھتے ہیں. آگے ایک معلم پڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے جو سنت اس میں قائم کیا وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زبان میں جو دعا کرنا چاہتے ہیں کیجئے. آپ تکبیر کہیے، آپ تسبیح کیجئے، آپ تحلیل کیجئے اور جس طرح سے بھی آپ اپنے رب کو یاد کرنا چاہتے ہیں. حج کے پورے مناسک کا اگر آپ جائزہ لیں تو پورے حج میں کوئی ذکر، کوئی دعا مقرر نہیں کی گئی سوائے تلبیہ کی. وہی حج کا اصلی ذکر ہے. باقی آپ تکبیر وہ ربنا آتنا جو پڑھتے ہیں، تسبیح کریں، ربنا وہ دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دعائیں روایت ہوئی ہیں جو آپ نے کی، ان کو آپ نے مقرر نہیں کیا. اچھا، آپ نے یعنی یہ نہیں کیا کہ یہ لازم ہو گئی ہیں یا ان کا کرنا ضروری ہو گیا ہے. ظاہر ہے جو دعائیں پیغمبر نے کی ہیں ان دعاؤں کی پاکیزگی کے کیا کہنے ہیں، اور آدمی اگر وہ دعائیں کرے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تو انتہائی مختصر دعائیں ہوتی تھیں. یہ جو طویل طویل دعائیں ہمارے ہاں عام طور پر کی جاتی ہیں یہ حضور کا کبھی طریقہ نہیں تھا. اور یہ عام طور پر آپ یہ دیکھیے نا جو حج کی کتابیں ہیں ان میں یہ پہلے چکر کی دعا ہے، یہ دوسرے چکر کی دعا ہے. ان میں سے کوئی چیز رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کوئی چیز صحابہ سے ثابت نہیں ہے. یہ تو لوگوں نے دعائیں بعض بنا لی ہیں اور بس لوگوں کو دے دیتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ بجائے اس کے کہ اس میں آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو کے خدا کو یاد کرے، اپنے دل کی باتیں اپنے پروردگار سے کرے، جو اس کے ذہن میں بات آ رہی ہے وہ اپنے مالک کے سامنے رکھے، وہ کچھ دعاؤں کے الفاظ ہیں جن کو دہراتا رہتا ہے
اور عربی زبان کا نہ اس کو معلوم ہوتا ہے کیا کہہ رہا ہے، نہ معلوم ہوتا ہے ان کا مردہ. سب یہ جو 2 نفل پڑھنے ہیں وہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے پڑھنے ضروری ہیں؟ یہ بھی ضروری نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ ایسا ہوا ہے کہ بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حرم کا مطاف جس جگہ اب آپ نے وہ پتھر رکھا ہوا ہے مقام ابراہیم جس کو کہتے ہیں، یہاں ختم ہو جاتا تھا. اچھا. اگر آپ حرم کی تاریخ سے واقف ہیں تو یہ تو بیت اللہ تو ایسے ہی موجود تھا، ظاہر ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا ہے تو یہ تو ایسا ہی تھا جیسا اب ہے. لیکن مطاف کتنا تھا؟ یہ جس جگہ اب مقام ابراہیم ہے یہاں لوگوں کے مکانات تھے. چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے طواف کر کے حجر اسود کے استلام سے آپ نے طواف شروع کیا، ہر چکر میں آپ نے استلام کیا، پھر اس کے بعد آپ نے جب 2 رکعتیں پڑھی ہیں تو گویا بالکل آخر میں آ کے پڑھی تاکہ کسی کو زحمت نہ ہو. تو اب اگر آپ 2 رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو بالکل آخر میں چلے چاہیے تاکہ لوگوں کو زحمت نہ ہو. یعنی یہ 2 رکعتیں آپ کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں، کہیں پہ بھی پڑھنے ادا ہو جائیں گی. اور زیادہ اچھا یہ ہے کہ جیسے حضور بالکل آخر میں چلے گئے، یہ حضور نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جہاں بالکل حرم میں مطاف ختم ہو رہا تھا وہاں آپ چلے گئے. اب اتفاق ہے یہ کہ وہاں آپ مقام ابراہیم ہے تو اس وجہ سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں. صاحب اب آخری 2 چیزیں رہ گئی ہیں عمرے کے حوالے سے، ایک تو صحیح اور پھر جو ہے وہ حلق یا قصر. تو ہم چاہتے ہیں کہ مختصر ان پہ بھی آپ روشنی ڈال دیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ آپ جب اپنے آپ کو نظر کے طور پر پیش کرتے ہیں اللہ کے حضور میں تو نظر کے لیے قدیم مذاہب میں یہ روایت رہی ہے اور اسی کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے کہ آپ پھیرے دیتے ہیں معبد کے بھی، عبادت گاہ ہے نا، معبد ہے، مسجد ہے، مسجد حرام کہتے ہیں اس کو، اور اسی طرح قربان گاہ کے بھی. سیدنا اسماعیل کی جو قربانی ہوئی ہے وہ مروہ کے پاس ہوئی ہے. اچھا. تو نبی یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب ان کو لے کے آئے ہیں تو وہ صفا کی طرف سے آئے، وہاں انہوں نے اپنے ملازموں کو کھڑا کیا جیسے بائبل میں بیان ہوا ہے. اس کے بعد وہ اسی جگہ سے گزرتے ہوئے گئے جو صحیح کی جگہ ہے، اور یہ در حقیقت ان کی وہی سرگرمی ہے جس کی یادگار کے طور پر ہم بھی وہاں سے پھیرے دیتے ہیں. اور چونکہ معبد کے پھیرے اور قربان گاہ کے پھیرے یہ لازماً قربانی کو دیے جاتے تھے تو اس کے بعد پھر وہ واقعہ پیش آیا جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا اور ایک مینڈے کی قربانی ہو گئی. تو یہ اس کی وجہ ہے. پھر صحیح کرتے ہیں اور صحیح کرنے کے بعد پھر ہم اس میں بھی مطلب یہ کہ کوئی دعائیں وغیرہ لوگ کہتے ہیں. اچھا بعض اوقات لوگ ایک پورا چکر لگا کے اسے کہتے ہیں کہ 1 چکر ہوا. نہیں، آپ جب اس طرف سے صفا سے مروہ تک چلے گئے تو چکر پورا ہو گیا. اچھا. یعنی اس میں لوٹنا ضروری نہیں ہے، وہ جب لوٹیں گے آپ تو پھر دوسرا چکر ہو وہ جائے گا. دوسرا چکر ہوگا. چکر ایک ہی طرف جانے سے مکمل ہو جائے گا. صفا سے شروع ہوگا، اس میں صفا سے شروع ہوگا، مروہ پر ختم ہوگا. مروہ پر ختم ہوگا. اچھا. اور یہ بات بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس میں بھی کوئی دعائیں نہیں مقرر کی گئی. پورے حج میں کسی جگہ، نہ عرفات میں، نہ مزدلفہ میں، نہ منا میں کوئی خاص ذکر، کوئی دعا مقرر نہیں کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مختلف اوقات میں کی ہیں وہ چند ہیں، 2-3 ہیں جو روایت ہوئی ہیں. بہت مختصر دعائیں ہیں، وہ آپ کرنا چاہیں کر لیں، اور بڑی پاکیزگی کی بات ہے اور بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن کوئی مقرر نہیں کی گئی دعا، صرف تلبیہ ہے. میں نے آپ سے عرض کیا حج کا ذکر، جیسے نماز کے اذکار میں سورہ فاتحہ ہے، قرآن ساتھ ملانا ہے، نماز میں کچھ اذکار مقرر کیے گئے نا، تو حج میں جو ذکر مقرر کیا گیا باقی سب اعمال ہیں. آپ چکر لگا رہے ہیں، آپ پھیرے لے رہے ہیں، یہ سب اعمال ہیں. جو دعا یا ذکر مقرر کیا گیا وہ صرف تلبیہ اور کوئی چیز. جس وقت قربانی پیش کر دی جاتی تھی، اپنے آپ کو نظر کر دیا جاتا تھا، جب نظارت ہو جاتی تھی، نظر پیش کرنے کا عمل ہو جاتا تھا، تو یہ روایت تھی قدیم زمانے میں کہ پھر بال منڈوا کے اللہ کی غلامی میں اپنے آپ کو دے دیا جاتا تھا. یہ گویا خدا کی غلامی میں دینے کی علامت ہے. تو یہی کام آپ کرتے ہیں. اس کے لیے دونوں طریقے جو ہے وہ روا رکھے گئے ہیں. آپ چاہیں تو سارے بال منڈوا دیں جس کو حلق کہتے ہیں آپ، اور چاہیں تو قصر کرا لیں جس کو آپ حجامت بنانا کہتے ہیں. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے دعا کی ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حلق کی فضیلت ہے. قرآن مجید میں بھی جب ذکر کیا نا محلقین رؤوسہم و مقصرین، تو وہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ محلقین کا لفظ، حلق کرانے والوں کا لفظ پہلے آیا ہے. تو اس سے بھی فضیلت کے اوپر ایک دلالت ہوتی ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر آپ نے فرض کیجئے عمرہ بھی کرنا ہے اور حج بھی ساتھ کرنا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ عمرے میں قصر کرا لیجئے، بال چھوٹے کرا لیجئے، اور حج کے موقع کے اوپر حلق کرا لیجئے. یہ زیادہ اچھا ہے. یہ یہاں پہ عمرہ پورا ہو جاتا ہے. یہ عمرہ یہاں پورا ہو جاتا ہے. اچھا. جو لوگ سمجھ لینا چاہیے کہ میں تو جہاں تک تحقیق کر سکا ہوں، اس میں جو صحیح آپ کرتے ہیں وہ بھی اصل میں ایک نفل چیز ہے، ورنہ عمرہ در حقیقت طواف اور اس کے بعد جب آپ نے حجامت بنوا لی تو اس سے پورا ہو جاتا ہے. اور بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ عمرے میں بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں عمرے کے لیے صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر، تو آپ کے ساتھ قربانی کے جانور تھے. بہت مشہور واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا. اور چونکہ کفار نے جانے نہیں دیا اس موقع پر، تو پھر وہی جانور ہے جو وہاں قربان کر دیے گئے، آپ ساتھ لے کر آئے. عمرے کے مناسک کو سمجھ لیا تھا. آج ہم یہ چاہیں گے کہ حج کے مناسک کے بارے میں بھی آپ سے رہنمائی حاصل کریں. حج کا آغاز ہوتا ہے یوم الترویہ سے. تو یہ یوم الترویہ کیا ہوتا ہے اور اس دن کے اعمال کیا ہیں، یہ بیان فرما دیجیے. یہ بات یہ ہے کہ یا تو آپ باہر سے آ رہے ہوں گے یا وہاں مقیم ہوں گے.
باہر سے آ رہے ہیں تو پھر تو آپ کو میقات سے احرام باندھ کے داخل ہونا ہوگا حج کے لیے بھی. اور اگر آپ حرم میں مقیم ہیں، مکے میں مقیم ہے، میقات کے اندر مقیم ہے، تو جہاں آپ ہیں وہاں سے آپ احرام باندھ لیں گے. احرام باندھ کر جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ آپ پر عائد ہو جائیں گی. اس کے بعد آپ مینا کے لیے روانہ ہو جائیں گے. مینا میں جا کے جیسے پڑاؤ ڈالا جاتا ہے، ڈیرے ڈالے جاتے ہیں، اس طرح آپ پڑاؤ ڈال دیں گے. وہاں اب تو خیمے لگے ہوتے ہیں، اہتمام ہوا ہوتا ہے، لیکن پرانے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا. تو جیسے مجاہدین گئے ہیں، انہوں نے جا کے ایک جگہ متعین کر لی ہے، جو اصل میدان جنگ ہے وہ مینا ہی ہے، تو وہاں آپ جا کے پڑاؤ ڈال دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کوئی عبادات اس موقع کے لیے مقرر نہیں کی گئی. آپ جہاد کی تمثیل میں شریک ہیں، اس وجہ سے تمام نمازیں قصر ہو جاتی ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر قصر نماز پڑھی ہے. اس کا سفر سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جہاد کو سمبلائز کیا گیا ہے. تو اس وجہ سے نماز جس طرح جہاد کے موقع پر قصر ہو جاتی ہے، تو مینا میں آپ قصر نماز پڑھتے ہیں. اس موقع پر اگر آپ کوئی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہتے ہیں، تسبیح کی صورت میں کیجئے، تحمید کی صورت میں کیجئے، اللہ کا ذکر کرتے رہیے، لیکن کوئی خاص اور عبادت مقرر نہیں کی گئی. جب نماز قصر ہو گئی ہے، جو فرض نماز تھی آپ کے لیے، تو ظاہر ہے کہ پھر نوافل کا بھی کوئی امکان باقی نہیں رہا. تو آپ قصر نماز پڑھتے ہیں اور پھر وہاں قیام کرتے ہیں، اپنا سامان رکھ لیتے ہیں اور تیار ہو جاتے ہیں کہ کل آپ کو جو معبد کا قائم مقام ہے، یعنی جس طرح بیت اللہ معبد ہے، اسی طرح اس تمثیل میں عرفات کے میدان کو وسیع پیمانے کے اوپر معبد کا قائم مقام بنا دیا گیا ہے. تو آپ اس کے لیے اگلے دن صبح روانہ ہوتے ہیں اور وہاں جا کے پھر ایک طرح سے ایک عارضی پڑاؤ کر لیتے ہیں. وہاں آپ کا امام خطبہ دیتا ہے اور آپ ظہر اور عصر کی نمازیں ملا کے وہاں پڑھتے ہیں، قصر پڑھتے ہیں اور ملا کے پڑھتے ہیں. یہ وہی تمثیل کا تقاضا ہے، کیونکہ حج کے موقع کے اوپر آپ بالکل جہاد کو سمبلائز کر رہے ہیں. تو جہاد کے میدان میں مجاہدین جس طرح سے نماز ملا کے پڑھتے ہیں اور قصر کر کے پڑھتے ہیں، ویسے ہی آپ نماز ملا کے پڑھتے ہیں اور قصر کر کے پڑھتے ہیں. اس کی حقیقت کو نہ جاننے کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ مسئلہ پیدا کر دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ مسافر ہیں یا نہیں، 15 دن کے ہیں یا نہیں ہے. اس کا بھی کوئی تعلق نہیں. اس میں سنت یہی قائم کی گئی ہے، یہ گویا مناسک حج میں شامل ہے کہ آپ جب جہاد کی تمثیل میں ہیں تو بالکل مجاہدوں کے طریقے پر نماز پڑھیں. لیکن جیسا یہ تو حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسافر تھے. یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ معلوم ہے ہم کو کہ اس معاملے میں یہ کیوں کیا گیا ہے. یعنی اس کا تعلق سفر سے ہی نہیں ہے. یہ تو مینا میں آپ قیام پذیر ہیں تب بھی یہی کریں گے. آپ حج کے موقع کے اوپر اصل میں جس تمثیل کو آپ نے اگر سمجھ لیا ہے تو اس تمثیل کے تقاضے سے نمازیں قصر پڑھتے ہیں. چنانچہ وہاں جا کے آپ دونوں نمازوں کو ملا لیتے ہیں، قصر کر کے پڑھتے ہیں ظہر اور عصر کو. اس کے بعد وقوف شروع ہوتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو جبل رحمت کے پاس چلے گئے اور آپ کم و بیش غروب آفتاب تک اسی طرح کھڑے رہے. لیکن خدا تعالیٰ جتنی بھی توفیق دے، گویا کھڑے ہو کر آپ عرفات میں جو وقوف کا مطلب یہ مناجات ہے، کھڑے ہو کے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا مناجات کرتے ہیں. وقوف تو اصل میں وہاں چلے جانے کا نام ہے. آپ گئے، آپ 2 گھنٹے کے لیے 2 لمحے کے لیے بیٹھ گئے، بس وقوف ہو گیا، یعنی یہ ہے. لیکن اگر آپ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعا کرتے جیسے حضور نے دعا کی ہے، جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے دعا کیجئے، مناجات کیجئے، لیکن غروب آفتاب سے پہلے آپ وہاں سے نکل نہیں سکتے. جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا اس کے بعد آپ مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے. ایسے ہی جیسے راستے میں ایک پڑاؤ کی جگہ ہے وہ مزدلفہ ہے، فوج جا رہی ہے، پہلے وہ گئے معبد میں جا کے انہوں نے دعا کی، مناجات کی، اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کی کہ پروردگار ہم شیطان کے خلاف جس جنگ میں اتر رہے ہیں اس میں ہم کو کامیابی عطا فرما. اور ظاہر ہے کہ وہ وہاں تمثیل میں کامیابی ہے، حقیقت میں پوری زندگی میں کامیابی ہے. جیسا اس وقت جو ہے عرفہ کے میدان میں کافی طویل وقت ہوتا ہے، ظہر سے لے کر مغرب تک کا، اس میں دعا مانگنا عملاً ممکن نہیں ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک غیر معمولی کیفیت تھی اس وقت. جو روایت میں آپ کی دعائیں بھی آتی ہیں وہ غیر معمولی دعائیں ہیں. ایک عام آدمی دعائیں نہیں مانگ سکتا اتنی طویل، نہ اسے یاد ہوتی ہیں، تو وہ کیا کرے؟ یعنی کون کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیٹ جائے، بیٹھ جائے، جتنی دیر کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے. عبادات کے معاملے میں ذکر کوئی خاص تسبیح، تحلیل، تلبیہ، یعنی کوئی اور ذکر موجود اس کے لیے مقرر تلبیہ ہر موقع پہ جاری رہے گا؟ بالکل جاری رکھا جا سکتا ہے. تو آپ اس کو جاری رکھیں، آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، آپ تکبیر پڑھتے رہیں، آپ تسبیح کرتے رہیں، تحلیل کرتے رہیں. آپ سو جائیں، آرام کر لیں، بیٹھ جائیں، کچھ دیر کے لیے لیٹ جائیں. بزرگ لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کی مجبوری ہوتی ہے، تو آپ وہاں موجود ہیں. آپ نے جہاں وہاں جو اعمال اصل میں لازم کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے امام کا خطبہ سننا ہے، ظہر اور عصر کی نماز ملا کے پڑھنی ہے. ایک اذان ہوگی، 2 تکبیریں ہوں گی، 2 مرتبہ اقامت کہی جائے گی. یہ نماز آپ نے پڑھ لی. اس کے بعد پھر وقوف کا وقت ہے، وہ جتنی آپ کو اللہ توفیق دے. آپ چند لمحے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، چند لمحے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اللہ توفیق دے دیر تک کھڑے رہیے. لیکن مغرب کی نماز غروب آفتاب تک آپ وہیں رہیں گے اور نماز نہیں پڑھیں گے وہاں مغرب کی، وہاں سے چل پڑیں گے غروب آفتاب کے بعد. مزدلفہ میں آپ پہنچیں گے تو مغرب اور عشاء کی نماز جتنا بھی وقت لگ جائے. یعنی اس میں ایک سب میں چاہتا ہوں کہ مزدلفہ جانے سے پہلے ہم اس کو بھی دیکھ لیں. ایک روایت ہے کہ الحج عرفہ، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ بہت سے لوگ آتے ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں جب سعودی عرب میں جو رہنے والے ہوتے ہیں خاص طور پر اپنی گاڑیوں میں آتے ہیں وہ،
عرفہ میں شریک ہوئے, واپسی میں انہوں نے طواف کیا اور ان کا حج ہو گیا, نہ وہ آگے کچھ کرتے ہیں نہ پیچھے کچھ کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ الحج و عرفہ کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں حج کی حقیقت اپنے پوری شان کے ساتھ عرفہ کے میدان میں ظہور پذیر ہوتی ہے. یعنی وہاں آپ اپنے مالک کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. یہ ایک الگ چیز ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے آدمی بعض مناسک کو نہیں انجام دے سکا, تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کر لیا اس نے کہ پھر کہا جائے کہ اس کا حج ہو گیا. ٹیکنیکلی تو قانونی لحاظ سے جب آپ نے عرفہ میں چلے گئے آپ اور وہاں پہنچ گئے تو حج آپ کا ہو گیا. یعنی یہ چیز ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو معمول بنا لیں. دیکھیے نا, آپ کو کسی موقع کے اوپر نماز قصر کرنے یا جمع کرنے کی اجازت دی گئی ہے, تو اس کو معمول تو نہیں بنا سکتے نا آپ. ایک مجبوری کی صورتحال ہے اور ایک عام حالات ہے. تو عام حالات میں حج کے تمام مناسک کو ادا کرنا چاہیے اور اسی ترتیب سے ادا کرنا چاہیے جس کے ترتیب کے ساتھ وہ مقرر کیے گئے ہیں. تو عرفات کے میدان میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ سوائے اس کے کہ آپ نے امام کا خطبہ سننا ہے اور آپ نے دونوں نمازیں قصر کر کے اور جمع کر کے پڑھنی ہے اور وقوف کرنا ہے جتنی دیر کے لیے اللہ آپ کو توفیق دے, اور مغرب سے پہلے نہیں نکلنا. یہ چیزیں ہیں جو مقرر کی گئی ہیں, اس کے سوا کوئی چیز مقرر نہیں کی. مغرب پڑھ کے نکلیں پھر کیا؟ نہیں, مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے آپ, مغرب تک آپ وہاں رہیں گے. مغرب کا مطلب ہے غروب آفتاب. جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا اس کے بعد آپ مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے, اور پھر راستے میں آپ کو مغرب کا وقت ہو گیا پھر بھی مغرب نہیں پڑھیں گے. مغرب نہیں پڑھیں گے. دیکھیے نا, اب یہی میں آپ سے خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ حج کی تمثیل ہے. ورنہ مجھے یہ بتائیے کہ مغرب نہ پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ کہیں بھی کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں. تو جہاد کو چونکہ ممثل کیا گیا ہے, اس وجہ سے آپ وہاں سے پڑاؤ اٹھاتے ہیں اور پھر راستے کے پڑاؤ پر آ کر آپ رات گزارتے ہیں. ایک میدان میں, کھلے میدان میں جس طرح کے مجاہد لوگ رات گزارتے ہیں, ویسے ہی جہاں جگہ ملتی ہے آپ رات گزارتے ہیں. لیکن وہاں جیسے ہی پہنچتے ہیں تو پہنچ کر آپ مغرب اور عشاء کی نماز, خواہ آدھی رات ہو جائے جتنا وقت بھی ہو جائے, جب آپ پہنچیں گے اسی طرح ایک اذان کے ساتھ 2 تکبیروں کے ساتھ آپ مغرب اور عشاء کی نماز ملا کے پڑھیں گے, قصر کر کے پڑھیں گے. یہ نماز پڑھنے کے بعد سو جائیے اطمینان کے ساتھ. ایسا لوگ تو کہتے ہیں کہ بڑی عبادت کی رات ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایتوں میں یہ آتا ہے کہ مزدلفہ کی رات میں آپ نے یہ دونوں نمازیں پڑھی قصر کر کے اور جمع کر کے, اس کے بعد آپ سو گئے, اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس کے اندر یہ بھی معلوم ہوا کہ تہجد بھی نہیں پڑھی آپ. یعنی یہ جہاد کی ایک تہجد آپ کی زندگی کا معمول ہے. یہ جہاد کی ایک تمثیل ہے. آپ نے پوری طرح اس میں شریک ہونا ہے, اس سے مختلف کوئی کام نہیں آپ کر سکتے. البتہ مزدلفہ میں بھی آپ ایک وقوف کرتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ سو گئے اور اس کے بعد آپ فجر کے وقت ذرا جلدی اٹھے, فجر کی نماز آپ نے کافی جلدی پڑھ لی, یعنی جیسے ہی فجر کا وقت ہوا تو نماز پڑھ لی, اور اس کے بعد آپ پھر ایک مرتبہ مشعر حرام کے پاس گئے. مشعر حرام کیا ہے؟ مشعر حرام اصل میں ایک جگہ ہے جہاں سے حدود حرم شروع ہوتے ہیں, یا ادھر سے آپ دیکھیں تو حدود حرم ختم ہو جاتے ہیں. وہ گویا حرم کے حدود کے ختم ہونے کی علامت ہے. سننے کسی پہاڑ کا نام ہے شاید؟ جی, وہ ایک ٹیلا سا ہے, بہت بڑا پہاڑ نہیں ہے, تو اس کو مشعر حرام کہا جاتا ہے. وہ اس میں علامت. آج کل تو شاید ایک مسجد بن گئی ہے وہاں. اب تو شاید غالباً مسجد بن گئی ہے, ایسا ہی ہے نا, جب مسجد بن گئی ہے تو وہ مسجد ایک بنا دی گئی ہے, اس سے ایک علامت سی بن گئی ہے. وہاں حدود حرم ختم ہو جاتے ہیں. یہ قریش جو نہیں جاتے تھے عرفات میں, تو وہ یہی دلیل دیتے تھے کہ ہم تو چونکہ حرم کے متولی ہیں, ہم حدود حرم سے باہر نہیں جا سکتے. وہ مشعر حرام تک جاتے تھے. اچھا صاحب, اس کے بعد ہم واپس مینا میں آتے ہیں. یہ 10ویں تاریخ جو ہے شروع ہو چکی ہے. 10ویں تاریخ کے کیا اعمال ہیں؟ آپ وہاں پہ آتے ہیں, آنے کے بعد اصل میں آپ کو رمی کرنی ہوتی ہے, وہی شیطان کو کنکر مارنے ہوتے ہیں. یعنی سیدھا وہیں رمی کرنے جائیں گے؟ اگر آپ جا سکتے ہیں تو اس وقت چلے جائیں, اس کے لیے کوئی وقت خاص مقرر نہیں کیا گیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ آپ نے چاشت کے وقت رمی کی تھی, لیکن اگر کسی وجہ سے آپ دیر سے کرتے ہیں تو اس سے بھی کوئی حرج کی بات نہیں. بس آپ آئے ہیں, جاتے ہی رمی کر لیجئے. آپ محسوس کرتے ہیں اس وقت زیادہ ہجوم ہوگا, خطرے کی صورتحال ہے, تھوڑا مؤخر کر لیجئے. اب تو وہاں کے علماء نے بھی بڑی حد تک لوگوں کو یہ بتا دیا ہے, آپ شام تک کر سکتے ہیں, جب تک جائیں. تینوں ستونوں کی, یہ تینوں صرف جمرہ عقبہ جس کو کہتے ہیں نا, جو بڑا جمرہ ہے, اس کی رمی کی جاتی ہے پہلے دن. اس کی رمی کر لینے کے بعد پھر آپ قربانی کریں گے, اور قربانی کرنے کے بعد گویا احرام کھل گیا. قربانی ایک چیز تھی جس کو علامت کے طور پر, احرام کی علامت کے طور پر مقرر کیا گیا تھا. اس کے بعد آپ احرام کھول دیتے ہیں. پھر آپ کو عام لباس میں حرم جانا ہوتا ہے, اور وہاں جا کے آپ حج کا طواف کرتے ہیں, جس کو طواف افاضہ کہا جاتا ہے عام طور پر. حج کا ایک ہی طواف ہے. اچھا, حج کا جو طواف ہے اس کے اندر مقرر وہی ہے, اور وہاں بھی وہی ہے کہ قربانی کے پھیرے قربانی سے پہلے بھی روایت میں موجود تھے اور قربانی کے بعد بھی موجود تھے. بائبل میں اس کا ذکر آتا ہے. میں نے اپنی کتاب قانون عبادات میں وہ اقتباس بھی نقل کر دیا ہے, جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قربانی کو پہلے بھی پھیرے دیے جاتے تھے اور بعد میں بھی. یہاں آپ بعد میں دیتے ہیں, قربانی ہو گئی, اب اس کے بعد جا کے آپ وہ 7 چکر پورے کرتے ہیں, اور اس طرح وہ حج کا طواف کرتے ہیں. اس پر آپ کا حج مکمل ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے. قربانی کے بعد آپ بال بھی منڈواتے ہیں؟ نہیں، بال منڈواتے ہیں. اچھا، بال تو قربانی جیسے ہی ہو جائے گی، عمرے میں ہو جائے گی، اس کے بعد بھی بال منڈوائے جائیں گے. قربانی آپ نہیں کر رہے ہیں تو پھر جیسے ہی عمرہ مکمل ہوگا بال منڈوائیں گے. حج میں جیسے ہی قربانی آپ کر لیں گے اس کے بعد بال منڈوائیں گے. اور فرض کر لیجئے کہ آپ نے قربانی نہیں کی ہے، یعنی ایک حج کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے نا. اس میں تو قربانی اس لیے آپ کرتے ہیں کہ عام طور پر حج اور عمرے کو ایک سفر میں اکٹھا کیا جاتا ہے. آپ نے حج افراد کیا، قربانی کا جانور بھی نہیں ہے، تو جیسے ہی کنکر ماریں گے اس کے بعد آپ احرام کھولنے کے لیے سر منڈوا دیں گے. یہ سیریز جو رکھی جاتی ہے، پہلے شیطان کو کنکری مارنی، پھر قربانی، اور پھر قصر یا حلق، اور پھر طواف، اس سیریز کی کیا مطلب لازمی ہے یہ ترتیب ایک کے بعد ایک کرنا؟ یہ ترتیب مقرر کی گئی ہے، ممکن حد تک اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج فرمایا ہے تو آپ سے بعض لوگوں نے آ کے پوچھا کہ جی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں پہلے یہ کام کر بیٹھا پھر یہ کہا. آپ نے فرمایا فلا حرج، کوئی حرج کی بات نہیں. یعنی اگر کوئی ترتیب میں الٹ پھیر ہو گیا ہے، پہلے بعد ہو گیا ہے تو حج ہو گیا آپ کا، مطمئن رہیں. لیکن ممکن حد تک ترتیب کا خیال رکھیں. جان بوجھ کے خلاف ورزی نہ کریں. جان بوجھ کے خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. کسی وجہ سے ہو گئی تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہجوم کی وجہ سے جاوید صاحب اگر رمی شام میں یا رات میں کی جائے تو اس میں کیا کوئی کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. رمی کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی وقت رمی کرتے، کرنی تھا نا کسی وقت. تو یہ ایک بالکل اتفاقی معاملہ ہے کہ آپ نے چاشت کے وقت رمی کی ہے، اور عام حالات میں میرا خیال ہے ہم آپ سبھی کریں، یعنی یہی پیش نظر ہوگا. یہ تو اس وقت ہجوم بہت ہو جاتا ہے. اگر ہجوم کم ہو تو ہر آدمی کی خواہش ہوگی کہ وہ فوراً واپس آئے، رمی کرے، اس کے بعد قربانی کرے، اور اس کے بعد طواف افاضہ کرنے کے بعد فارغ ہو جائے. تو یہ بڑی فطری بات ہے سب. یہ تو لیکن اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں تاخیر ہو جائے یا قبل و بعد ہو جائے، آپ نے قربانی پہلے ہو گئی، رمی پہلے ہو گئی، اس سے فرق نہیں پڑتا. سب یہ تو یوم النحر کے اعمال ہو گئے. اس کے بعد مزید رکنا ہوتا ہے، ایام تشریق جنہیں کہتے ہیں. تو وہ قرآن میں آتا ہے کہ 2 دن بھی ٹھہر سکتے ہیں، 3 دن بھی ٹھہر سکتے ہیں. تو کون سے ہمارے یہاں تو اب یہ ٹرینڈ ہے کہ لوگ دوسرے دن میں چلے جاتے ہیں. تو آپ اس صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یعنی قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ 3 دن مقرر کیے گئے ہیں. آپ 2 دن ٹھہر کر آ جائیں تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں. آپ 1 دن مزید ٹھہر جائیں تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے دن ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، ایک مجاہد کی حیثیت سے نکلے ہوئے ہیں. آپ 3 دن ٹھہر جائیں، لیکن پھر تیسرے دن بھی آپ کو رمی کرنی پڑے گی. اور یہ معلوم ہے کہ پہلے دن تو آپ کرتے ہیں صرف جمرہ عقبہ کی، بڑے جمرے کی رمی کرتے ہیں. لیکن باقی دنوں میں جو باقی 2 دن ہیں یا 3 دن آپ ٹھہریں گے تو اس میں آپ تینوں کی رمی کریں گے، اور ترتیب سے کریں گے. یعنی پہلے چھوٹے کی، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، جس ترتیب سے وہ ہیں، پہلے جمرۃ الاولیٰ کی، پھر اس کے بعد وسطیٰ کی، پھر اس کے بعد اخریٰ کی. یعنی اسی ترتیب سے. لوگ بے قابو ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نے بھی کہا، جوتیاں اتار کے مارتے ہیں. تو کیا لوگوں کی تربیت ہونی چاہیے اس معاملے میں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی حج کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے ہماری حکومتیں اور بہت سے اہتمام کرتی ہیں. سب سے بڑھ کر اس عبادت کی حقیقت لوگوں پر واضح کرنی چاہیے، اور ان کو بتانا چاہیے کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، یہ کتنی غیر معمولی عبادت ہے، کتنی عظیم عبادت ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو خدا کا بندہ. ایسا بعض لوگوں کو تو ہم نے دیکھا ہے وہ گالیاں بک رہے ہوتے ہیں اس موقع کو، شیطان کو گالیاں بک میں رہے نے ہوتے خود اس طرح کے بعض مناظر دیکھے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری تربیت نہیں ہوئی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ایجوکیشن ہوئی نہیں ہے. ہم کو نہ دین بتایا گیا ہے، نہ اس کی حقیقتیں بتائی گئی ہیں. ہمارا خیال یہ ہے کہ بس یہ کچھ پھیرے ویرے لینے ہیں، اس طرح حج کرنا ہے، جا کے آپ اطمینان سے واپس آ جاتے ہیں. حالانکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس میں تو اللہ نے خاص تاکید کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ سفر ہے کہ جس میں تم کو تقوی کا زیادہ راہ لے کر. تقوی کیا چیز ہے؟ اپنے آپ کو حدود میں رکھنے کا نام ہے. اپنے جذبات کو حدود میں رکھیے، اپنی شہوات کو حدود میں رکھیے، اپنی خواہشات کو حدود میں رکھیے. اگر یہ بے لگام ہو گئی ہے تو پھر کیا حج کیا آپ نے؟ پھر تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس وجہ سے ہر مسلمان کو اس کی تاکید کرنی چاہیے کہ وہ ضبط نفس کی تربیت کر کے اپنے آپ کو قانون کا پابند بنا کر اللہ کے حدود کا صحیح عرفان اور صحیح معرفت حاصل کر کے حج کے سفر کریں. اچھا سب 2 سوالات مزید ہیں وہ انہی ایام سے متعلق. ایک تو یہ کہ تلبیہ کب موقوف کرنا ہے اور وہ جو تکبیر پڑھنی ہے وہ کب شروع کرنی ہے. دوسرا یہ کہ اپنی جگہ کسی کو، کوئی خاتون ہیں، کوئی بزرگ ہیں، رمی نہیں کر سکتے، بھیج سکتے ہیں دوسرے کو؟ جی، وکالت کا ایک اصول موجود ہے نا کہ آپ کسی وجہ سے معذور ہو گئے ہیں تو آپ کسی کو مقرر کر دیتے ہیں کہ میری جگہ یہ کام کر لیجیے. آپ معذوری کوئی اگر آپ لاحق ہے آپ کو تو یہ ٹھیک ہے، کیا جا سکتا ہے. خواتین کے لیے بعض اوقات بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں تو وہ بھی اپنی طرف سے مقرر کر سکتی ہیں. لیکن میں خاص اس پہلو کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ جب مثال کے طور پر مجھے کوئی معذوری لاحق ہو گئی ہے اور میں کسی دوسرے آدمی کو بھیج رہا ہوں تو اس موقع کے اوپر میں نے رمی کرنے کے لیے تو کسی کو بھیج دیا. مجھے متوجہ رہنا چاہیے اس بات کی طرف کہ گویا میں ہی گیا ہوں وہاں پہ، اور اس طرح اپنے ذہن میں کم سے کم اس عمل کو
पूरी तरह मुस्तहज़र रखना चाहिए। उस मौके के ऊपर मेरी तरफ से एक नुमाइंदा गया है और ये मामला करना उसी सूरत में चाहिए जबकि कोई मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाए, वरना आम हालात में यही बेहतर है कि आप मनासिक को खुद जाके अदा करें। ये सब चीजें तो ऐसी हैं कि जिनमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, यानी मैदान अरफात में तो आपको जाना ही जाना है। इसके अलावा बाकी जितनी चीजें हैं उनमें किस चीज में आप कायम मुकाम बनाएंगे किसी आदमी? तवाफ में तो है, तवाफ ज़ियारत जो है वो खुद नहीं कर पाया कोई शख्स। अगर कोई माजूरी की नौयत इस तरह की हो गई है और किसी आदमी को मुकर्रर कर देता है, क्योंकि रमी में आप कर सकते हैं तो बाकी चीजों में भी कर सकते हैं, लेकिन अरफात के मैदान में तो आपको खुद ही जाना होगा हर हाल। ठीक। और ये सिर्फ माजूरी में, मजबूरी में ऐसा करना चाहिए। ऐसा वो पहला एक सवाल भी था कि तलबिया कब मौकूफ करते हैं? उम्रे में जब आप हरम में दाखिल होते हैं तलबिया मौकूफ हो जाता है, और हज में जब आप रमी के मुकाम पर पहुंचते हैं तलबिया मौकूफ हो जाता है। असल में मुंतहा पर पहुंचना ना, जिस काम के लिए आपको बुलाया गया था, उम्रे में आप नजर से फेरों के लिए बुलाए गए थे, वहां पहुंचे तो अब हाजिर हूं कहने की वजह खत्म हो गई। यहाँ आपको शैतान के खिलाफ जंग के लिए बुलाया गया था, जैसे ही आप मैदान में पहुंच के कंकर मारने लगे तलबिया मौकूफ हो गए। यानी अब अमल का वक्त है, अमल का वक्त है। अब हाजिर हूं कहने का मौका नहीं है, वो तो आप हाजिर हो गए। जी डॉक्टर साहब, इन सारे अमाल में से जाहिर साहब वो कौन से ऐसे अमाल हैं जिनको अगर नहीं किया तो हज नहीं होगा, यानी फराइज कह लें आपसे, और कुछ वाजिबात भी कहे जाते हैं? यानी ऐसा नहीं है कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तकसीम कर दी है और अब इसकी कोई खिलाफ वर्जी हो गई तो कोई क़यामत आ जाएगी। मैंने आपसे अर्ज किया कि आप मैदान अरफात में चले गए हैं, आपका हज हो गया। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाकी मनासिक को छोड़ के इत्मीनान के साथ ये काम कर डालें। कोई मजबूरी, कोई माजूरी पेश आ गई है और सिर्फ अरफात के मैदान में आप जा सके हैं, एहराम बांध के, तो आपका हज हो गया। यानी अल्लाह ताला ने इसको कबूल फरमा लिया, लेकिन तमाम मनासिक, तमाम चीजें अदा करनी चाहिए। तवाफ ज़ियारत के मुतालिक तो कहा जाता है कि फर्ज है। जी, आमतौर पर फुक़हा ये बात कहते हैं, लेकिन ये भी दर हकीकत एक इस्तिंबात है। देखिए, सादा उसूल ये है कि आप अल्लाह की राह में निकले हैं, पूरी तरतीब के साथ जो मामला आपने अंजाम देने हैं वो दें। कोई माजूरी हो गई है, कोई मजबूरी हो गई है, कोई मुश्किल हो गई है आपको, तो जिस जगह पे मुश्किल होगी वहीं आपको रियायत मिलेगी। खुशी तो कोई भी नहीं छोड़ सकता वहां पर, लेकिन आखिर वो कोई चीज तो होनी चाहिए कि जो आपने हर हाल में करनी है, वरना तो कुछ भी नहीं किया ना आपने। वो मैदान अरफात की हाजिरी, इसी को कहा गया है कि असल में हज अरफा है। आप चले गए वहां तो हज हो गया। जैसा हज खत्म हो गया, एक शख्स वापस अपने वतन आ रहा है तो तवाफ विदा एक किया जाता है, ये इसकी क्या हैसियत है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से ये कहा है, यानी ये कोई हज का लाजमी हिस्सा नहीं है। हज तो आपका जैसे ही आपने इफाजा का तवाफ कर लिया मुकम्मल हो गया हज आपका। हुजूर ने ये फरमाया कि तुम बैतुल्लाह से वापस जा रहे हो तो तुम्हारा आखिरी काम तवाफ होना चाहिए। ख्वातीन को अलबत्ता अगर कोई मुश्किल पेश आ गई, जैसे कि उनको बाज़ औक़ात हो जाती है इस तरह की सूरत, वो ना भी करें तो वापस आ जाएंगे। हज का कोई लाजमी हिस्सा नहीं है। वो जो इफाजा का तवाफ है वो हज के लाजमी मनासिक में से। अच्छा, सब हज करने वाले जब हज करने जाते हैं तो ज़ाहिर बात है कि मनासिक हज सारे मक्का मुकर्रमा में ही अदा किए जाते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि जाने वाला मदीने ना जाए, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमानों को एक गैर मामूली ताल्लुक है। हम मुसलमान ही आपकी वजह से, तो अमलन ये मुमकिन नहीं है कि कोई शख्स मदीना जाए। लेकिन क्या मदीना जाना लाजिम है? हज के मनासिक का कोई हिस्सा नहीं है। आप मदीना अगर किसी वजह से नहीं जा सके तो आपके हज में कोई कमी, कोई नक्स नहीं रहा। लेकिन वो बात आपकी ठीक है कि हम जब जाएंगे हज करने के लिए तो मौका होगा तो क्यों मदीना नहीं जाएंगे। हमारे पैगंबर ने वहां अपना वक्त बसर किया है, वहां उनकी मस्जिद है, वहां उनके आसार है, तो इसलिए हर मुसलमान की ये दिली ख्वाहिश होती है, बड़ी मोहब्बत से वो जाता है, आपके मरकज पर भी हाजिर होना चाहता है, वो आपकी मस्जिद भी देखना चाहता है, वो आपका शहर भी देखना चाहता है। ताहम ये अपनी जगह बड़ी महमूद, बड़ी पाकीज़ा ख्वाहिश है और हर मुसलमान के दिल में होती है। हज का ये कोई हिस्सा नहीं। हज का हिस्सा आप गए, आपने हज के मनासिक अदा किए, आप वापस आ गए फौरन, आपके हज में कोई नक्स नहीं। ऐसा कहा जाता है वो 40 नमाजों के बगैर हज नहीं होता। नहीं, ऐसी कोई बात है, वो तो रवायत ही बिल्कुल ज़ईफ रवायत है, कोई हकीकत नहीं। अच्छा, वो ज़ईफ रिवायत है, कोई चीज नहीं है बिल्कुल भी। बल्कि अरब के उलमा से मैंने बाज़ वक़्त कहा, मैंने कहा ये आप लोग कहते हैं पाकिस्तान के लोग इसरार करते हैं इसलिए हम इसका मौका उनको देते हैं कि वो अपनी नमाजें पूरी कर लें, वरना ये कोई रवायत नहीं है। आप 2 घंटे के लिए चले गए, आपने 2 नमाजें पढ़ ली, जाहिर है हर मुसलमान जो जाता है उसकी ये बड़ी ख्वाहिश होती है कि मस्जिद नबी में नमाज पढ़े, मदीने में कुछ वक्त क़याम करे, लेकिन इसमें से किसी चीज को भी हज का हिस्सा नहीं बनाया गया। हज एक अलग चीज है और मदीने में जाना, ज़ियारत करना, ये बिल्कुल एक अलग। अच्छा, जैसा मदीना भी हरम करार दिया गया है, तो ये हरम क्या है? असल में देखिए बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी एक तरह से हुर्मत और इज्जत को कायम कर दिया है। ये उस नौइयत का हरम नहीं है जैसे कि बैतुल्लाह को हरम करार दिया गया है। यूं समझ लीजिए कि जैसे एक तरह की शिबी सूरत आपने उसकी पैदा कर दी ताकि लोगों के दिलों में उसकी इज्जत, उसका एहतराम पूरी तरह रहे, और वो हर मुसलमान के दिल में हर हाल में होना चाहिए। इसलिए कि हमारे लिए उससे बढ़कर और इज्जत की और एहतराम की क्या जगह हो सकती है। लेकिन हरम जो इस्तिलाही हरम है वो वही है। ठीक है। अच्छा, यह सब ये हम मदीना जाते हैं, मस्जिद नबवी में हाजिर हुए तो एक जगह है रियाजुल जन्ना,
اس کی کیا فضیلت، کیا اہمیت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا ہے کہ جب میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں، اپنے حجرے سے نکلتا ہوں اور اپنے منبر تک آتا ہوں، تو یہ جو جگہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ بیان ہی اسی طریقے سے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گا. روضۃ من ریاض الجنہ کے الفاظ آپ نے فرمایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ ہے وہ وہی ہے جس میں سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے، جس میں آپ مدفون ہے، تو وہی دروازہ تھا، وہاں سے نکل کے آپ سیدھے چلتے ہوئے تشریف لاتے تھے اور نماز پڑھاتے تھے. تو یہ حصہ جو ہے اس میں ظاہر ہے کہ پیغمبر کے قدم اس پر، پیغمبر نے یہاں پر نمازیں پڑھائی ہیں، آپ یہاں سے گزرتے رہے ہیں، تو اس گزرگاہ کو اللہ تعالیٰ نے، مسلمانوں کی پوری تاریخ ہے وہاں پہ، ظاہر بات ہے، تو اس کو یہ خصوصی حیثیت حاصل ہے. نمازوں کا بھی ایک خصوصی اجر بیان ہوا ہے حرم پاک میں بھی اور مدینہ پاک میں بھی. تو جی بعض روایت کیا سبب ہے صاحب کے؟ دیکھیے بات یہ جی، یہ 3 مسجدیں بڑی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے نا. حرم کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ آباد کیا، یہ خدا کی پہلی عبادت گاہ ہے، آدمی سفر کر کے وہاں جاتا ہے تو اس کی فضیلت ہونی چاہیے. اسی طرح یہ مسجد محمد الرسول اللہ کی بنائی ہوئی مسجد ہے، یعنی ہماری آپ کی بنائی ہوئی مسجد تو نہیں ہے. اور ایسے ہی سیدنا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد وہ مسجد اقصی. تو یہ تینوں مساجد ہیں کہ جن کی زیارت کرنا، جن کی طرف جانا، یہ دین میں محمود سمجھا گیا ہے.